ناظرین السلام علیکم، میں احمد راحیل پاشا آپ تمام ناظرین کا پروگرام عرس حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ میں دلی خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین، سید سالار غازی رحمۃ اللہ علیہ کا عرس ہر سال منایا جاتا ہے۔ اس سال 1019واں عرس منایا جا رہا ہے اور ان کی جو درگاہ ہے وہ بہرائچ میں ہے، جو اتر پردیش کا ضلع ہے بہرائچ، وہاں پر یہ درگاہ واقع ہے، جہاں پر ہر سال لاکھوں عقیدت مند زائرین وہاں پر آتے ہیں۔ مختلف مذاہب کے ماننے والے آتے ہیں، مختلف اضلاع سے، مختلف شہروں سے، مختلف صوبوں سے وہاں پر آتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ یہ پروگرام اسی پر منحصر ہے جس کا براہ راست آپ کو یہ لائیو ٹیلی کاسٹ دکھایا جا رہا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ جو مفتی صاحب جڑ رہے ہیں ان سے ہم سوالات بھی کریں گے، اور جو آپ بھی سوالات کریں گے ان کے جوابات بھی دیں گے، اور ہمارے نمائندے طارق قمر بھی وہاں پر موجود ہیں بہرائچ میں۔ ہم وہاں کا براہ راست ٹیلی کاسٹ بھی دکھائیں گے، وہاں کے انتظامیہ سے بات کریں گے، طارق قمر سے بات کریں گے، وہاں پر جو عقیدت مند آئے ہوئے ہیں، جو زائرین آئے ہوئے ہیں ان سے بھی ہم آپ کی بات کرائیں گے۔ وہاں پر جو انتظامیہ وہ کس طرح کا کام کر رہا ہے، کس طرح سے لوگوں کو فیض پہنچا رہا ہے، اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے۔ لیکن سب سے پہلے ہم آپ کو انٹروڈکشن کرواتے چلے جو ہمارے آج کے مہمان ہیں، مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب، جو ہمارے ساتھ حیدرآباد سے جڑے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے حیدرآباد سے۔ اور مفتی صاحب جی شکریہ، سب سے پہلے میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اس ہمارے خاص پروگرام میں جس کا نام ہے عرس حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور اس پہ سب سے پہلے سوال میں یہ کرنا چاہوں گا مفتی صاحب کہ قرآن اور احادیث میں اولیاء اکرام کا تذکرہ کس طرح سے آیا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی حبیبہ سید الانبیاء واشرف المرسلین، وعلی آلہ الطیبین الطاہرین، واصحابہ الاکرمین الافضلین، وعلی من احبہم وتبعہم باحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ ناظرین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے قرآن مجید جیسی عظیم کتاب ہدایت عطا فرمائی ہے۔ قرآن مجید کے اندر جہاں پر اللہ تعالیٰ نے عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق کا ذکر فرمایا ہے، وہیں پر قرآن مجید میں اپنے نیک صالح بندوں کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ قرآن مجید کو ہم پڑھتے ہیں، ابتدا سے ہی اگر دیکھیں تو جو ترتیب کے اعتبار سے دوسری صورت ہے سورہ آل عمران، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نیک بندوں کے تذکرے کے اندر ہے۔ آل عمران نام صورت کا بتا رہا ہے، آل اولاد کو کہتے ہیں، عمران اللہ تعالیٰ کے نیک برگزیدہ بندے رہے ہیں، تو آل عمران حضرت عمران علیہ السلام کی اولاد کا ذکر، ان کے آل کے نام سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صورت نازل فرمائی ہے۔ آگے ہم اگر اور قرآن مجید کی تلاوت کرتے جائیں گے تو ہم کو معلوم ہوگا کہ قرآن مجید کے اندر تیسرے نمبر پر ترتیب کے اعتبار سے سورہ آل عمران ذکر کی گئی ہے، اور آگے اللہ تعالیٰ نے سورہ مریم نازل فرمائی ہے۔ سورہ مریم، حضرت مریم علیہ السلام یہ کوئی نبیہ نہیں تھی بلکہ یہ ایک ولیہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ماجدہ ہیں، تو ان کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، اور پھر ان کے نام سے اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس آیت کے ذکر کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا بھی ہے کہ حضرت مریم کا آپ تذکرہ کیا کیجئے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اس کتاب کے ذریعے سے حضرت مریم کا آپ تذکرہ فرمایا کیجئے۔ اور اگر آگے ہم دیکھتے ہیں تو 21ویں پارے میں سورہ لقمان ہے، حضرت لقمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ آپ ایک برگزیدہ بندے ہیں۔
نبی نہیں ہیں. دو باتیں بیان کی گئی ہیں, آپ نبی ہیں یا ولی ہیں, لیکن راجح بات یہی ہے کہ آپ نبی نہیں ہیں بلکہ ولی ہیں. تو الغرض اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کا سورہ اتارا اور اس سورے کے اندر ان کا ذکر بھی فرمایا ہے. الغرض ناظرین کرام, یہ جو سرسری ہم نے تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا سورتوں کے نام کے ذریعے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کے سورے اتارے ہیں, اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے میں سورہ کہف رکھا. تو سورہ کہف جو ہے یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ کہف کے معنی غار کے ہیں. وہ کون سا غار ہے؟ وہ غار حرا اور غار ثور کے نام کا سورہ نہیں ہے, بلکہ سورہ کہف یہ وہ غار ہے جس میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندے بنی اسرائیل کے اولیاء کرام جا کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے نام کا سورہ اتارا. اس مقام کے نام سے اللہ تعالیٰ نے سورت نازل فرمائی ہے جس مقام پر اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اللہ تعالیٰ کی عبادت اور بندگی کیے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کو اپنے نیک اور محبوب بندوں سے کیسی محبت ہے کہ قرآن مجید میں جا بجا ان کا ذکر کیا گیا, ان کے ناموں کی صورتیں نازل فرمائی, اور وہ جس مقام پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس نام سے بھی ان کا ذکر اور تعارف کروایا ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں تو قرآن مجید میں اولیاء کرام کی شان و عظمت بھی اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے. ان کا ذکر کرتے ہوئے ایک مقام پر خالق کائنات کا ارشاد ہے, الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون, آگاہ رہو بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمزدہ ہوں گے. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اولیاء کرام کے بارے میں ان کا ذکر کرتے ہوئے یہ بیان فرمایا کہ آگاہ رہو بے شک اللہ تعالیٰ کے جو ولی ہیں اولیاء ہیں کسی چیز کا ان کو خوف نہیں ہوتا اور کوئی چیز ان کو رنجیدہ نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ کی طرف وہ ہمیشہ متوجہ رہتے ہیں. یہی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اولیاء کرام کے چلنے پھرنے, ان کی گفتگو کرنے, ان کی دعاؤں کی کیفیت اور سحر کے وقت جو ان کی دعائیں ہوا کرتی ہیں اس کا بھی ذکر قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے. انشاءاللہ تفصیلات ہم پروگرام کے اندر آگے جیسے جیسے سوالات موصول ہوتے جائیں گے عرض کریں گے. وہاں پر بہرائچ میں جو اتر پردیش کا ایک ضلع ہے وہاں پہ یہ درگاہ جو ہے واقع ہے جہاں پر ہر سال لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مند آتے ہیں اور وہاں پہ فیض حاصل کرتے ہیں. تو ایسے مقامات پر جہاں پر لاکھوں کا مجمع ہوتا ہے کس طرح سے فیض حاصل کیا جا سکتا ہے زیادہ سے زیادہ تعداد میں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جب بزرگوں کی مزار پر جائیں, درگاہ کو جائیں تو وہاں سے کس طرح فیض حاصل کیا جا سکتا ہے. محترم راحل پاشا صاحب نے سوال کیا, بہت اچھا سوال ہے. تو اللہ والے جہاں پر آرام کر رہے ہیں جی وہاں پر ہم جائیں تو ہماری کیفیت کیا ہو؟ انتہائی ادب کے ساتھ باوضو ہو کر اپنی نیت کو درست رکھ کر اچھی نیت کے ساتھ جائیں. نیت بھی درست ہونی چاہیے, لباس اور وضاقتہ بھی اچھی ہونی چاہیے, باوضو ہو, جسم کی طہارت کے ساتھ دل کی بھی طہارت ہو, ہر خیال اور ہر گمان سے اپنی قلب کو پاک کر لیں اور پھر ایک نیک مقصد اور ارادے کی خاطر اللہ والوں کے پاس جائیں. بے شک. اور بیچ میں میں معذرت چاہوں گا, انٹرپٹ کرنا چاہوں گا, اور مفتی صاحب اس پر ہم گفتگو جاری رکھیں گے. ناظرین آپ وہاں پر بہرائچ سے براہ راست یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں, وہاں کی نشریات دیکھ رہے ہیں جو اس سال 1019واں عرس منایا جا رہا ہے. وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں عقیدت مند تشریف لا رہے ہیں, مختلف مقامات سے تشریف لا رہے ہیں. وہاں کے براہ راست آپ جو ہے یہ مناظر دیکھ رہے ہیں اور ہمارے مفتی سید مصباح الدین نقشبندی صاحب اس عرس پر روشنی ڈال رہے ہیں. جی مفتی صاحب اپنی بات جاری رکھیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا جیسا کہ سوال آیا ہے کہ اللہ والوں کے پاس جائیں تو فیض کیسے حاصل کریں. تو جانے سے پہلے کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ اپنے ظاہر کو بھی سنواریں, اپنے باطن کو بھی سنواریں, وضاقتہ بھی اچھی ہو اور دل کے
پاک ارادے کے ساتھ جائیں، دل کو وساوس، خطرات اور خیالات سے پاک کر لیں اور اچھی نیت کے ساتھ وہاں پر جائیں. دنیاوی منفعات کے ارادے پالن کیا جا رہا اور سب کی صفائی لیے سب کی لیے سینیٹائزر ہمارے لگے ہوئے ہیں. جگہ جگہ لوگ کام کر رہے ہیں اور ماسک کا اعلان ہو رہا ہے. لوگ ماسک لگا کر رہے ہیں اور اپنی حاضری دیں اور اپنے گھروں کو واپس جائیں. جو ایک تو یہ ہے کہ عرس کے انتظامات، معلوم یہ ہو رہا ہے کہ درگاہ کمیٹی نے کچھ غریبوں کے، مسکینوں کے، ایسے لوگوں کے لیے جنہیں تعلیم کی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کے لیے جنہیں زندگی کے مختلف محاذوں پر مجبوریوں کا سامنا ہے، ان کے لیے بہت اہم کام کیے جا رہے ہیں آپ کی جانب سے. تو کیا کچھ فرمانا چاہیں گے آپ؟ اور عرس کے انتظامات کے علاوہ جو درگاہ کمیٹی سماجی فلاح و بہبود کے باب میں کام کر رہی ہے، اس حوالے سے کچھ کہیں گے؟ جو ہماری کمیٹی نے یہاں کا انتظام سنبھالا تھا تو یہاں سے شہر 2 کلومیٹر کی دوری پر ہے. لڑکیاں یہاں، یہ کافی پچھڑا ایریا ہے، لڑکیاں پڑھنا چاہتی ہیں، ان کے پڑھنے کی کوئی یہاں پہ انتظام نہیں تھا. تو کمیٹی نے ہمارا انٹر کالج بنوایا، یوپی بورڈ سے مانیتا بھی مل گئی ہے اور 1000 کے اوپر کی لڑکیاں یہاں پڑھ رہی ہیں، تعلیم حاصل کر رہی ہیں. مختصر سے فیس پر ان کی تعلیم دی جا رہی ہے. اور لوگوں کو جو بھی غریب لوگ ہیں جیسے رضائیہ وغیرہ درگاہ شریف سے بانٹی جاتی ہے، جو بھی شادی بیاہ کا انتظام ہوتا ہے غریب لوگوں کا درگاہ کی طرف سے، درگاہ کمیٹی کی طرف سے ان کو مدد کی جاتی ہے. اور فلاحی کام میں کافی یہاں سے درگاہ سے پورے سال سلسلہ لگا رہتا ہے. شمشاد بھائی، کچھ اور خاص منصوبہ ایسا جو چاہتے ہوں آپ کہ اس کو کرنے کی زیادہ ضرورت ہے؟ کیونکہ موجودہ عہد کا پورا منظرنامہ آپ کے سامنے ہے، سماجی ضرورتیں آپ کے سامنے ہیں، تعلیمی مسائل آپ کے سامنے ہیں. اس کے علاوہ کیا کچھ ایسا ذہن میں ہے آپ کے جس کے ذریعے یہ معلوم ہو لوگوں کو کہ شمشاد بھائی کے ذہن میں ایک خوبصورت خاکہ ترتیب پا رہا ہے جس کو عملی جامہ پہنایا جائے گا؟ اب درگاہ کمیٹی نے پچھلے 10 سالوں میں کافی کام کیا ہے اور لوگوں کی مدد کرنے کے لیے ہمارے 9 اسکول چل رہے ہیں، ایک ہاسپٹل چل رہا ہے. ہاسپٹل میں فری دوائیں دی جا رہی ہیں درگاہ کی طرف سے. میرج ہال بھی کھلوایا گیا ہے، لوگوں کے وہی شادی بیاہ کے لیے کم داموں پہ ان کی مدد کی جا رہی ہے. ابھی 2019 میں آل انڈیا وہی بھارت سرکار نے آل انڈیا وقف کونسل کی ایک بیٹھک بلائی تھی جس میں درگاہ شریف کو سیکنڈ نمبر دیا گیا تھا، انعام سے نوازا گیا ہے. اور یہ بڑی اچھی بات ہے کہ درگاہ کا نام وہی بھارت سرکار کے اس میں لسٹ میں بھی گیا ہے. اور سبھی سے امید ہے کہ سب لوگ درگاہ شریف کی طرف توجہ کریں، مدد کریں. جو بھی درگاہ شریف ہوگا، ہم لوگ کی کمیٹی کا ایک خاص مقصد اب رہ گیا ہے کہ ایک ہاسپٹل، ایک میڈیکل کالج کھولنے کا، جس پہ کمیٹی اس پر غور کر رہی ہے اور کمیٹی اس پر آگے کام کر رہی ہے کہ تاکہ کچھ 100 سیٹ کا میڈیکل کالج کھولا جائے، بچے یہاں پہ پڑھیں اور یہاں سے فارغ ہو کے اپنے اپنے ایریے میں جائیں اور درگاہ سے کا ایک نام روشن ہو. تو اس پر بھی چل رہا ہے، ایک ہاسپٹل بھی بنوانے کا ارادہ ہے. بہت شکریہ آپ کا. شمشاد بھائی نے جو کچھ فرمایا آپ نے سنا. ناظرین کرام، بڑے منصوبے ہیں، بڑے خواب ہیں اور ان کو ظاہر ہے کہ شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے جس پیشرفت کی ضرورت ہے وہ پیشرفت تو شروع کر دی گئی. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ درگاہ کمیٹی کے دوسرے اراکین اور ان تمام جو لوگ ہیں ان کا تعاون کس حد تک اس میں اہمیت کا حامل ہو سکتا ہے. نائب صدر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے بھی ایک سوال کر لیتے ہیں اس حوالے سے کہ کیا واقعی ان خوابوں میں رنگ بھرنے کے لیے، ان کو شرمندہ تعبیر کرنے کے لیے وہ تیار ہیں؟ کیا کچھ فرمانا چاہیں گے اور کس انداز سے لے کے چلیں گے اس مشن کو جو شمشاد بھائی نے شروع کیا ہے، درگاہ کمیٹی نے شروع کیا ہے، جو آپ کا مشن ہے، جو پورے معاشرے کا مشن ہے، ملت کا مشن ہے، ملک کا مشن ہے؟ میں درگاہ کمیٹی کا نائب صدر بقاء اللہ. شمشاد صاحب نے اور ہماری انتظامیہ کمیٹی نے 10 سالوں سے جو درگاہ میں سید سلاد مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے اس کیمپس میں جو کام کرائے ہیں وہ پورا شہر اس کو جانتا ہے، پورا ضلع جانتا ہے. ہم لوگوں کی پوری کوشش ہے کہ آگے بھی ہم لوگ جو شمشاد صاحب نے کہا کہ میڈیکل کالج اور بڑے کالج کھولے جائیں، ہم لوگوں کی پوری کوشش رہے گی کہ اس شہر میں درگاہ کمیٹی کی طرف سے اور درگاہ سید سلاد مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے نام پر یہ ادارے قائم کیے جائیں. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کہ کچھ خواب ہیں، کچھ منصوبے ہیں جنہیں عملی جامہ پہنانا ہے اور اس کے لیے ضرورت اسی جذبے کی ہے جس جذبے کو ہم دیکھ رہے ہیں ان تمام لوگوں میں جن کا تعلق باقاعدہ طور پر درگاہ کمیٹی سے ہے، جو انتظامات سنبھالے ہوئے ہیں. تو بس میں تو یہی اس مبارک آستانے پر دعا کروں گا اور آپ بھی ان دعاؤں میں شامل ہو جائیے کہ جو اہم کام تصور کیے جا رہے ہیں ملک کے لیے، ملت کے لیے،
معاشرے کے لیے وہ خدا کرے کہ عملی جامہ پہنے اور شرمندہ تعبیر ہوں وہ خواب جو درگاہ کمیٹی کے لوگوں نے دیکھ رکھے ہیں۔ آئیے کچھ اور مناظر آپ کو دکھاتے ہیں اور وہ در عرس مبارک سے متعلق ہے وہ تمام طارق صاحب میں ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ وہاں پر جو ہے بقاء اللہ صاحب ہیں، شمشاد صاحب موجود ہیں، تو میں ان سے یہ سوال کرنا چاہوں گا اپنے ناظرین کے لیے کہ جیسے بہت اچھی بات ہے کہ فلاح و بہبود کے کام جو ہے وہاں پر درگاہ کمیٹی کی طرف سے کیے جا رہے ہیں، تو جیسے کہ شمشاد صاحب نے بتایا کہ طلباء کے لیے کالج کھولے گئے، تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو دور دراز علاقوں سے طلباء آتے ہیں ان کے ٹھہرنے کا کیا انتظام ہے، خاص کر کے اگر ہم لڑکیوں کی بات کریں تو ان کے لیے کوئی ہاسٹل وغیرہ بھی ہے، اور ایڈمیشن کا داخلے کا طریقہ کار کیا ہے؟ بہت اہم سوال آپ نے کیا ہے، بہت اہم سوال کیا ہے شمشاد بھائی۔ اور سوال یہ ہے کہ جو کچھ بھی آپ خواب دیکھ رہے ہیں یا جس انداز سے حکمت عملی وضع کی جا رہی ہے، تو اس میں جیسے خواتین کی تعلیم کی بات کر رہے ہیں، لڑکیوں کی تعلیم کی بات کر رہے ہیں، تو ان کے تحفظ کے جو مسائل ہیں وہ بڑے اہم ہیں، تو کیا کچھ فرمانا چاہیں گے کس انداز سے تحفظ فراہم کیا جائے گا، اور جو دور آپ دیکھ رہے ہیں وہ کس انداز کا دور ہے، یہ بھی آپ کے ملحوظ نظر ہے، پیش نظر ہے، تو کیا کچھ فرمانا چاہیں گے اس باب میں آپ؟ لڑکیوں کا جو انٹر کالج ہمارے کیمپس کے قریبی میں ہے، ان کی تحفظ کے لیے، ان کی دیکھ بھال کے لیے ہمارے خاکسار وغیرہ بھی لگے رہتے ہیں، اور وہی 16 ٹیچریں وہاں پر کام کر رہی ہیں، اور سبھی لوگ جو ہے جب تک بچے چلے نہیں جاتے تب تک ان کی دیکھ بھال میں لگی رہتی ہیں، اور کوشش ہم لوگ کی یہ ہے کہ ووکیشنل سسٹم بھی کیا جائے، لڑکیاں کچھ اپنا پڑھائی لکھائی کے ساتھ میں کچھ سیکھے بھی، سلائی کڑھائی کا بھی ہے، اس کا بھی ارینجمنٹ کیا جا رہا ہے۔ درگاہ کمیٹی ہم لوگ کی ایک دم متحد ہے، سب لوگ مل جل کے سب کام کرتے ہیں، اور جو بھی فیصلہ ہوتا ہے سبھی لوگ ساتھ میں لیتے ہیں۔ تو دیکھیے بات یہی ہے کہ جب تک اتحاد ہے، جب تک درگاہ کمیٹی کے تمام لوگ ساتھ کام کر رہے ہیں، تب تک اس انداز کی کوئی تشویش نہیں ہونی چاہیے۔ جناب آپ ارشاد احمد صاحب بھی دیکھیے ابھی موجود ہیں، میں ان سے بھی بات کروں گا، بہت ذمہ دار رکن ہیں درگاہ کمیٹی کے، تو ارشاد صاحب آپ کیا کچھ فرمانا چاہیں گے، کیا کہنا چاہیں گے، اور کس انداز سے اس درگاہ کمیٹی کے ساتھ آپ تعاون فرمائیں گے؟ سب سے پہلے تو میں انتظامیہ کمیٹی کے جتنے بھی اراکین ہیں، 13 سدسیہ کمیٹی ہیں، ان لوگوں کے ساتھ رہ کر کے شمشاد احمد صاحب کی قیادت میں یہ جو کمیٹی چل رہی ہے اس کے ساتھ ہمارا تعاون برابر رہتا ہے، اور انتظامیہ کمیٹی ہمیشہ کی طرح اس سال بھی جو ہے آنے والے زائرینوں کے لیے رہنے کے لیے اور تمام جگہ جگہ لنگر ہیں، اور تمام پوری طریقے سے جو ہے بیٹھنے اٹھنے کے لیے، پانی کے لیے، ہر چیز کے لیے انتظام کیا ہے۔ یہاں زائرینوں کے ٹھہرنے کے لیے تمام کمرے بنائے گئے ہیں، اور ان کے رہنے کے لیے ہر ویوستھا کی گئی ہے کہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو باہر سے آنے والوں کو۔ سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ میں آنے والے تمام لوگوں کا میں تہہ دل سے استقبال کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ اسی طریقے سے جو ہمارا یہ مشن ہے یہ چلتا رہے گا۔ تو دیکھیے بات یہی ہے کہ ایک مشن ہے، ایک جس کو شروع کیا گیا تھا صدیوں پہلے اور وہ آج تک جاری ہے، اور خوبصورت بات یہی ہے، اہم بات یہی ہے کہ اس مشن میں جس انداز سے درگاہ کمیٹی کے لوگ تعاون فرما رہے ہیں ان کی جتنی بھی ستائش کی جائے وہ کم ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک پیغام ہے جو پوری دنیا میں یہاں سے جاتا ہے اس مبارک آستانے سے، وہ پیغام جو ہے وہ اتحاد کا ہے، امن کا ہے، سکون کا ہے، بھائی چارے کا ہے۔ اور دیکھیے اس ملک کو اس وقت جس اتحاد کی، جس امن کی، جس پیغام کی ضرورت ہے، تو یہ مبارک آستانے اس کے لیے بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں بھی کوئی نفاق نہیں، کوئی فرق کسی انداز کا نہیں، ہر طبقے، ہر مذہب، ہر مکتب، ہر نظریے کے لوگ یہاں تشریف لاتے ہیں، انہیں حسب ضرورت سب کچھ فراہم کیا جاتا ہے، تو چاہے وہ ہندو ہوں، مسلم ہوں، سکھ ہوں، عیسائی ہوں، تو دیکھیے یہ وہ مراکز ہیں، بالخصوص سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مبارک آستانہ، جہاں پر کسی بھی طرح کی کوئی تخصیص نہیں ہے، بلکہ یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہندوستان ایک جمہوری آئینی ملک ہے، اور اس میں تمام قوم اور تمام مذاہب کے لوگوں کو یکساں حقوق حاصل ہیں، جس کی بڑی علامت، معتبر علامت یہ درگاہ ہے۔ تو ناظرین آپ کو کچھ اور مناظر دکھاتے ہیں، اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ دیکھیے کس انداز سے کچھ نئی چیزیں اور سامنے آ رہی ہیں، اور رسومات کا سلسلہ کس انداز سے آگے بڑھے گا کل شریف تک۔ تو پھر آپ دیکھیں گے کہ اس مبارک آستینے کی صدیوں پرانی جو وہ پوری روایتیں ہیں ان کو ایک بار پھر زندہ و تابندہ کر کے لوگوں تک کس انداز تک پہنچایا جا رہا ہے۔ اور ایک بات بنیادی اور میں عرض کر دوں آپ سے کہ دیکھیے وہ لوگ جو کسی سبب سے یہاں تک نہ پہنچ سکے ہیں، وہ نیوز 18 اردو کے ذریعے لاکھوں لوگ آج زیارت کر رہے ہیں، اور ہم کچھ ایسے مناظر بھی ان تک پہنچائیں گے جہاں ان کی زیارت مکمل ہو، جہاں سے وہ شرف حاصل کر سکیں اس مبارک آستانے میں، دامن دعا، دامن مراد
پھیلا سکیں، واہ کر سکیں. تو آئیے کچھ اور مناظر دکھاتے ہیں، پھر آپ کو لے چلیں گے انشاءاللہ العزیز درگاہ کے انٹرنل سائٹس میں. جی طارق قمر، آپ نے بہت صحیح بات کہی. عرس جو ہے ہمیشہ سے اپنا اہم مقام رکھتے ہیں، چاہے وہ ہم 1000 سال پہلے کی بات کریں یا آج کی بات کریں یا آنے والے دور کی بات کریں. عرس کی اہمیت ہمیشہ بنی رہے گی. آپ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، ہم آپ سے اور بھی سوالات کریں گے اور ناظرین آپ کو وہاں کے براہ راست مناظر بھی